بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنار ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم۔ ناظرین، آپ نے فرعون کے مظالم اور سفاکیت کی کہانیاں صرف کتابوں میں ہی پڑھی ہوگی، لیکن اس وقت بھی دنیا میں ایک ایسا فرعون بادشاہ موجود ہے جن کے مظالم اور درندگی کے واقعات سن کر آپ دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو بھول جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا اس شخص کو کم جونگ کے نام سے جانتی ہے، جو کہ دنیا کی ایک پراسرار ریاست شمالی کوریا کا صدر ہے۔ ناظرین، اپنے والد کی وفات پر 2011 میں کوریا کے اقتدار پر زبردستی مسلط ہونے والے اس چند بالش کے انسان نے اپنے ملک میں بسنے والی خلق خدا پر خدا کی زمین تنگ کر دی ہے۔ ان پر ایسی پابندیاں لگا دی گئی ہے جن کا کبھی تاریخ انسانیت میں بھی ذکر نہیں ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندی۔ ناظرین، شمالی کوریا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگ ووٹ تو دیتے ہیں پر امیدوار ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، کم جونگ، جن کی دہشت سے پوری دنیا خوف کھاتی ہے۔ دنیا کے شفاق ترین افراد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ اپنے کابینہ کے ایک وزیر کو دوران میٹنگ جمائی لینے پر توپ سے اڑا دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی سگی خالہ کو زہر دے کر تڑپا کر مروا دیا تھا، اور اپنے ہی ایک چچا زاد بھائی کو کسی معمولی غلطی پر خونخوار کتوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ نمبر 2، لوگوں کو زبردستی رونے پر مجبور کرنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر ویڈیوز یا ڈاکومنٹریز میں شمالی کوریا کے لوگوں کو زور سے روتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آپ کو حیران کن بات یہ بتائے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے کسی سگے عزیز کی موت پر ایسا رویا کرتے ہیں، بلکہ شمالی کوریا میں قانون ہے کہ کنگ کے کسی عزیز کی فوتگی پر ہر شہری کو اس طرح زور سے رونا ہوگا کہ اس کے آنسو زمین پر ٹپک پڑے اور دنیا کو لگے کہ یہ لوگ اپنے بادشاہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ 1994 میں جب موجودہ بادشاہ کے دادا اور شمالی کوریا کے بانی کا انتقال ہوا تھا تو لوگوں سے زبردستی 11 دن تک اس طرح کا سوگ منایا گیا تھا، اور اس دوران شراب نوشی اور ہر قسم کے سرور کی محفلوں پر پوری طرح پابندی لگا دی گئی تھی۔ نمبر 3، حکومت پر تنقید کرنا جرم۔ نارتھ کوریا میں بادشاہ یا ان کی پارٹی کے کسی بھی فرد پر تنقید کرنا جرم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جرات کرتا ہے تو اس شخص کی 3 نسلوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ 2014 میں مشہور امریکن فلمی ڈائریکٹر ستروجے نے کم جونگ پر ایک مزاحیہ فلم بنایا تھا۔ اس حرکت پر کم جونگ اتنے مشتعل ہوئے کہ اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ نمبر 4، جینز پہننا ناقابل معافی جرم۔ ناظرین، جینز پینٹ پہننے کا پوری دنیا میں رواج ہے اور اسے فیشن کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے، مگر شمالی کوریا میں سر عام جینز پہننے پر پابندی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں سزائے موت۔ جو لوگ وہاں یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ملک سے بھاگنا پڑتا ہے یا گھر کے کسی کونے میں جا کر یہ شوق وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے امریکی لباس سمجھا جاتا ہے اور شمالی کوریا کی تو گویا بنیاد ہی امریکی نفرت پر ہے۔ نمبر 5، ہر قسم کی مذہبی سرگرمیوں پر پابندی۔ ناظرین، نارتھ کوریا میں رہنے والے کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا مذہب وہی ہوگا جو بادشاہ کا ہوگا۔ 2013 میں 80 ایسے افراد کو ایک میدان میں اجتماعی طور پر قتل کیا گیا تھا جو بائبل پڑھا کرتے تھے۔ کوریا میں ہر قسم کے مذہب پر پابندی ہے۔ نمبر 6، بیرون دنیا کی فلموں اور موویز پر بھی پابندی ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا میں بیرون دنیا کی ہر قسم کی موویز اور میوزک پر پابندی ہے۔ سال 2021 میں 7 ایسے نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا جو ساؤتھ کورین میوزک سن رہے تھے۔ 2021 میں ایک نوجوان کو جو کہ اسٹوڈنٹ تھا جنوبی کوریا کی ویب سیریز دیکھنے کے جرم میں قتل کیا جا چکا ہے۔
ہالی ووڈ فلمیں دیکھنے کی سزا موت ہے، جبکہ انڈین فلموں پر عمر قید کی سزا ہے۔ اس طرح نارتھ کوریا کے لوگوں کو بیرون دنیا کے گانے یا فلمیں دیکھنے کی تو اجازت نہیں ہے، مگر سرکار کی طرف سے مسلط کردہ ریڈیو کو ہر وقت ان کے لیے آن رکھنا ضروری ہے۔ اس عذاب سے دن میں اس وقت چھٹکارا ملتا ہے جب کچھ وقت کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے۔ وہاں پر وہاں کی حکومت اپنی مرضی کا پروپیگنڈا ان لوگوں پر مسلط کرتے ہیں۔ اس ریڈیو پر امریکہ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ شمالی کوریا کے لوگوں کی نفرت امریکہ سے مزید بڑھے۔ ناظرین، نارتھ کوریا میں بسنے والے لوگوں کی زندگی افریقہ کے غریب ترین ممالک سے بھی گری ہوتی ہے۔ بڑی سی بڑی تنخواہ بھی چند ڈالرز ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ملک میں اس وحشی بادشاہ کی طرف سے ایک باپ کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا پروفیشن اپنی مرضی سے پسند کرے۔ وہاں بسنے والے بچے کو کیا بننا ہے، اس کا فیصلہ بھی کم جونگ کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ترقی یافتہ دنیا ہے اور ایک ایسی دنیا ہے جس میں سائنس نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اور دنیا بہت آگے جا چکی ہے، مگر اس کے باوجود اس دنیا پر ایک ایسا خوفناک بادشاہ موجود ہے اور اس کے خلاف باوجود یہ کہ وہ امریکہ کے بھی خلاف ہے، مگر اس کے خلاف پوری دنیا اس وجہ سے، میڈیا اس وجہ سے خاموش ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان نہیں ہے اور یہ ملک مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان ملک کے اندر معمولی سے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پورا مغرب اس پر جل اٹھتا ہے، مگر اس بربریت پر پوری دنیا خاموش ہے۔ اس سے آپ مغربی دنیا کے منافقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔